رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب سے زیادہ چہیتی شہزادی، اتنی چہیتی اتنی پیاری کہ جب یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اپنے بابا جان کی زیارت کے لیے تو مصطفیٰ کھڑے ہو کے استقبال کرتے. ذرا تصور کیجئے کہ وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے وہ فاطمہ زہرا کے لیے کھڑا ہو، سیدہ طیبہ کے لیے کھڑا ہو. اتنی محبت ہے حضرت فاطمہ زہرا سے. اور آپ فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور آپ بوسہ بھی دیتے. ہاتھ کو بوسہ دیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے قریب بٹھاتے، فرماتے کہو جانے کدھر کیسے تشریف لے آئے. یہ شان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی. فرمایا میری فاطمہ کا مرتبہ کوئی جانتا ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. فاطمہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. اور جب حضرت فاطمہ سے فرمایا یا بنیت انکی ترضی، اے بیٹی یہ بتاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ساری کائنات کی خواتین کی سید و سردار ہو؟ تو آپ عرض کرتی ہیں فائنہ مریم، اے میرے بابا جان اگر میں ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں تو پھر حضرت مریم ان کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے. اور اے فاطمہ تم ساری خواتین کی سردار ہے. یہی نہیں، جس وقت سیدہ طیبہ پل صراط پار کریں گی، پل صراط سے گزریں گی، تو جانتے ہیں کیسے گزریں گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں علماء کرام محدثین ذوی الاحترام کہ جب حضرت فاطمہ زہرا پل صراط کے قریب جائیں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی. ندا دینے والا ندا دے گا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، گردنیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا. فرمایا جائے گا اپنی آنکھیں جھکاؤ، فاطمہ زہرا گزرنے والی ہے. اور جیسے بجلی کونتی ہے اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ آپ پل صراط پار کر جائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر جب میدان حشر میں آئیں گے، میدان حشر میں تو اس وقت بھی منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں سب محشری اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں، نگاہیں نیچی کر لیں. حضرت فاطمہ زہرا میدان قیامت میں جلوہ افروز ہونے والی ہے. یہ شان عام آدمی کی تو ہو نہیں سکتی. اس سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدای بخشت. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے کوئی جواب نہیں ہے. جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا کہ اب آپ تشریف لے جانے والے ہیں، حضرت فاطمہ آپ کے قریب ہیں. دستک ہوئی، سرکار نے مسکرا کے فرمایا بیٹی فاطمہ جاؤ دروازہ کھول دو. آپ گئی کہنے لگی ہے آنے والے کیا تجھے پتا نہیں کہ بابا جان علیل ہیں؟ اس وقت ملاقات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں، تو کیوں آ رہا ہے؟ تو سرکار نے وہیں سے آواز دی بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے آنے والا، یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ تو تمہارے بابا جان کی بارگاہ کے داب و آداب ہیں کہ بغیر اجازت کے آ نہیں سکتا. یہ ملک الموت ہے، اسے آنے دو. اب حضرت ملک الموت بارگاہ رسالت بنا کے آئے.
حضرت فاطمہ رونے لگی، اشکبار ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے جانے بدت یہ بتاؤ اشکبار کیوں ہو؟ کہا بابا جان آپ کے بعد مجھ پر کیا گزرے گی میں نہیں بتا سکتی، میں آپ کی جدائی کا غم کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ تو مصطفیٰ نے کہا بیٹی ذرا کان قریب لاؤ۔ جیسے ہی کان قریب کیا مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ ارشاد فرمایا، نہ جانے کیا فرما دیا کہ فاطمہ زہرا مسکرانے لگی، تبسم فرمانے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ تمہارے بابا جان نے کیا کہہ دیا تھا کہ تم مسکرانے لگی؟ تو آپ کہتی ہیں امی جان بابا جان نے صرف اتنا کہا تھا بیٹی فاطمہ کیوں پریشان ہو، میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور یہی ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف میں اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رونق افروز ہوئے، اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو آپ نے بھی وصال فرمایا، اور اپنے بابا جان کے فرمانے کے مطابق آپ سب سے پہلے اپنے بابا جان کی خدمت میں تشریف فرما ہو گئی، حاضر ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔